ہر پتا حکم اللہ کا ہوتا ہے تو ہلتا ہے، نہیں تو اس کو اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ سمندروں میں پلی بڑی مچھلیاں جتنی بھی ہیں، وہ بھی اگر وہاں بیٹھ کر یا تیر کر رزق کھا رہی ہیں اور ان کا بھی رزق اللہ رب العزت ان کے پیٹ تک پہنچا رہا ہے، تو یقیناً اللہ کا ہی فضل ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو ان مچھلیوں کے پیٹ تک ان کا کھانا، ان کا رزق نہیں پہنچ سکتا۔ تو آج ہم اس مسجد میں چل کر آئے ہیں دور و نزدیک سے، تو یقین جانیے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم نوازی ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں آج بھی 2 سجدے ادا کرنے کی توفیق سے نواز رکھا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ گزشتہ جمعے جتنے بھی گزر چکے ہیں، عید میلاد النبی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں 2 جمعے الحمدللہ ہم اس بات پر گزار چکے ہیں کہ حضور کی تعریف، حضور کی شان، بچپنے کا عالم اور حضور کی ذات کے ساتھ، حضور کے چہرے کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں ہم سماعت کر رہے ہیں۔ حضور کی آمد کی باتیں ہم کر رہے تھے، تو جہاں سے ہم نے اپنی بات ختم کی تھی وہیں سے انشاءاللہ آج ہم اپنی گفتگو کو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہم سب کو جتنے بھی حاضر ہیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد میں بیان کر رہا تھا کہ حضور کی خوشی میں، حضور کی میلاد کی خوشی میں اللہ رب العزت کے سونے نبی کا جب اس دنیا میں ظہور ہوا، تو اس وقت جہاں پوری دنیا خوشیاں منا رہی تھی، مشرق ہو یا مغرب کا مقام ہو، زمین ہو یا پھر آسمانوں کی جہان ہو، اس کائنات میں بسنے والا ہر وہ شخص کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ خوشیاں منا رہا تھا، چاہے وہ انسانوں کی مخلوق ہو یا فرشتوں کی مخلوق ہو۔ اس وقت حضور کی ولادت کی خوشی میں ہر مخلوق خوشیاں منا رہی تھی۔ تو اسی خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے سونے نبی کا جب ظہور ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو آپ کو میں نے پچھلی بات بتائی تھی کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، ایک غلامہ تھی، کہ آپ کو اس نے آ کر یہ خبر دی کہ اے ابو لہب، تیرے بھائی کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ تو یہ خبر سن کر ابو لہب حضور کا اور اللہ کا کھلا دشمن تھا، کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حضور کو تسلیم نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حضور کے لائے ہوئے دین پر اس نے عمل نہیں کیا، ہمیشہ وہ انہی صفوں میں کھڑا رہا کہ جن صفوں میں حضور کے دشمن اور اللہ کے دشمن کھڑے رہے، اور ہر موقع پر حضور کو تکلیف دینے کا مقام یا وہ لمحہ وہ نہیں چھوڑتا تھا کہ کوئی ایسا لمحہ اس کو مل جائے کہ میں حضور کو تکلیف پہنچاؤں۔ اتنا سخت اللہ رب العزت کے حبیب کا وہ دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی اس ادا کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا، اتنا مقبول کیا کہ اس کی لونڈی نے آ کر اس کو بتایا کہ اے ابو لہب، تیرے بھائی کے گھر میں اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے، تجھے اللہ نے بھتیجا عطا کیا ہے، تو اس کو آزاد کرنے کے لیے ابو لہب نے ایک اشارہ کیا تھا
کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کیونکہ تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے۔ تو اس کے اس اشارے پر محدثین لکھتے ہیں، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس کے اس اشارے پر اللہ رب العزت نے اس کو اتنی رخصت عطا کر دی کہ ہر سوار کے دن اللہ رب العزت اس کے عذاب میں کمی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس بات کو حضرت ابن عباس نے بھی نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اور ابو لہب سے اس کا حال پوچھا کہ بتا تیرا حال کیا ہے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میرا حال بہت برا ہے، ہاں لیکن ایک وقت اور ایک لمحہ میری زندگی میں ایسا آیا تھا کہ جو اس لمحے کی وجہ سے آج بھی اللہ رب العزت مجھے جہنم میں ہونے کے باوجود اللہ مجھے عذاب میں تخفیف میری کر دیتا ہے، مجھے رخصت دے دیتا ہے۔ تو پھر میں نے بات کی تھی کہ وہ کافر ہو کر اگر اپنے بھائی کے گھر کی خوشی کو وہ منا سکتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے لونڈیا کو، اپنی غلامہ کو وہ آزاد کر سکتا ہے، تو پھر ہم مسلمان ہو کر اپنے آپ کو عاشق رسول اور موت میں حضور کی محبت میں ہم یہ نعرے بھی لگاتے ہیں کہ موت بھی ہمیں قبول ہے، تو پھر اگر کوئی مسلمان سونے نبی کی ولادت کی خوشیاں مناتا ہے، سونے نبی کی ولادت کے چرچے کرتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی، آگے سنیں اگلی جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو میلاد شریف سن کر خوش نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اب یہ سننے میں تو بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ جو میلاد کی خوشی یا میلاد کا نام سن کر یا میلاد کا ربیع الاول کا چاند سن کر یا دیکھ کر یا حضور کی ولادت کی خوشی کو وہ سن کر خوش نہ ہو تو وہ نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو جی ہاں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کا حال سن کر خوشی نہ منانے کا مقام اگر کسی کے حصے میں آ جاتا ہے اور وہ خوش نہیں ہوتا، اتنی بڑی نعمت کے بعد بھی اگر وہ خوش نہیں ہوتا اور یہ سن کر بھی خوش نہیں ہوتا، تمام عالم اسلام میں وہ دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتا کہ ہے کوئی کائنات میں ایسا بندہ، ہے کوئی اس کائنات میں ایسا محبوب اللہ کا کہ جس کی بدولت آج ہم رزق بھی کھا رہے ہیں، کہ جس کی بدولت آج ہمیں اللہ رب العزت نے اولادوں سے بھی نواز دیا ہے۔ تو اگر وہ شخص حضور کی ولادت کا سن کر اور حضور کی جشن کا سن کر اگر وہ خوش نہیں ہوتا تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سونے نبی کی آمد کا ہی انکار کر رہا ہے۔ آج ہمیں یا آپ لوگوں کو گلی محلے میں ہر دوسرا تیسرا شخص ضرور ملے گا کہ جو آپ کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرے گا، یار میلاد تو میں تسی منانے ہو، میلاد کی رکھا پیا تسی جلوس کٹنے میں لوگوں میں تکلیف دینے ہو، نہ تو لانے ہو، یہ کرنے ہو وہ کرنے ہو، راہ بند ہوئے نے بیمار لوگ گھر یا ہسپتال یا رائے دے تکلیف نہ پہنچنی ہے، سارا سال انہیں جلوسوں میں بھی ویلے ریلیاں بھی ویلے وہ ہونا تکلیف نظر نہیں آنی۔ جسے نے غلامان مصطفیٰ حضور نے آمد نے جشن جلوس کٹنے یا تھوڑی جی خوشی نہ اظہار نہیں کرنے نہ تکلیف ہونی ہے، تاکہ وہی لوگ وہی بندے کہ جڑے حضور کی ولادت سن کے بھی خوش نہ ہون تو انہوں نے بارے علماء کرام لکھا ہے کہ دار اسلام تو خارج ہو گئے کہ جڑے حضور کی آمد کی خوشی نہ مناؤ۔ تو میں اس چیز سے ایک نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ ہر وہ شخص کہ جو حضور کی ولادت کی خوشی منانے سے بھی روکتا ہے، حضور کا میلاد گھر میں یا مسجدوں میں کروانے سے بھی اگر کوئی شخص روکتا ہے تو اس قانون کے تحت میں اس شخص کو بھی دار اسلام سے خارج مانوں گا۔
کہ جو شخص حضور کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے راضی نہیں تو وہ حضور کی ولادت کی خوشی کسی دوسرے کو منانے بھی نہیں دیتا۔ طرح طرح کے حضور کے نعوذ باللہ حضور کی ذات پاک میں وہ نقص پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے۔ مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی عادت مکھی کی طرح نہ بناؤ کہ جس کی ہمیشہ عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ گن پر جا کر بیٹھتی ہے۔ تمہیں اگر اپنے سونے نبی کی عادت کریمہ نہیں پتہ تو کسی انسان کے پاس آ کر بیٹھو، کسی عالم کے پاس، کسی استاد کے پاس آ کر بیٹھو اور کہو اس کو کہ مجھے حضور کی تعریف بتاؤ، مجھے حضور کی سیرت بتاؤ، سکھاؤ۔ پھر بھی اگر وہ انکار کرے تو سمجھ جاؤ کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مورے لگا دی ہیں کہ انہوں نے کبھی دین کے اندر آنا ہی نہیں ہے، حضور کی محبت انہوں نے اپنی کبھی دل میں بسانی ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ حضور کی محبت اپنے دل میں نہیں بسا سکتے تو وہ کسی اور کو حضور کی تعریف یا حضور کی میلاد یا حضور کی خوشی کے چرچے وہ ان کو نہیں سنا سکتے۔ آگے چلیں، سونے نبی کی آمد کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے جو جملے کہے ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، سورہ صف 28واں سپارہ۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر بھیجا گیا ہوں، اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں، اس رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ کہ جو ہمارے نبی کی آمد کی بشارتیں، خوشخبریاں پہلے نبی اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، تو آج یہ لوگ اٹھ کر کون ہوتے ہیں کہ جو حضور کی ولادت یا حضور کی خوشی کو روکتے ہیں؟ کہ جب اپنے سونے نبی کی ولادت کی خوشیاں اور آمد کا چرچا سونے نبی سے پہلے جتنے نبی بھی گزرے، خاص کر کے حضرت عیسیٰ، کہ یہ جب اپنی قوم کو بتا سکتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا، تو بشارتیں تو حضرت عیسیٰ بھی دے چکے ہیں۔ پھر آگے جائیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی اور رسول اللہ نے بھیجے، سب نے اپنے اپنے زمانوں میں اور اپنی اپنی قوم سے یہ جملہ اور یہ ارشاد انہوں نے فرمایا کہ آنے والا ہے ایک وقت کہ جس وقت میں اللہ رب العزت اپنا محبوب اس دنیا میں بھیجے گا۔ وہ حضور کی آمد کی خوشخبریاں اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں اپنی قوم کو سناتے رہے۔ تو آج اگر ہمارے اس زمانے میں کوئی ایک شخص اگر آپ کو حضور کی محبت کے قصیدے سنا رہا ہے، سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور دوسرا تیسرا شخص آ کر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دے کہ حضور کا میلاد نعوذ باللہ منانا تو بدعت ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، میں کہتا ہوں ہمارے استاد جی بھی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا کوشش کرو کہ اپنی گاڑی کو دائیں بائیں کر کے نکالو، اپنا رانجھا راضی کرو، اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنے کی اپنے آپ کو ہمت ہی نہ دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم تا عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے اس نبی سونے محبوب کی نبیوں کی سونے نبی کی بشارتیں وہ تمام انبیاء اور رسول دے رہے تھے، دیتے رہے، اور آخر میں کہا کہ اللہ رب العزت کے اس سونے نبی کے صدقے میں وسیلہ دے کر جنگوں میں فتح حاصل کرتے تھے۔
کہ جو نبی ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں، پہلے نبی کی قومیں حضور کی ذات کا اور حضور کی آل کا وسیلہ دے کر اپنی کامیابیاں حاصل کرتے تھے، نصرت حاصل کرتے تھے، فتح طلب کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کریم نے آپ کو بہترین زمانہ عطا کیا۔ حضور کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے سونے نبی کو بہترین زمانہ عطا کیا۔ سنیے گا، آگے آپ کی بھی بات آ رہی ہے۔ بہترین زمانے میں سے بہترین قوم اللہ رب العزت نے سونے نبی کو عطا کی، بہترین قوم اللہ رب العزت نے سونے نبی کو عطا کی۔ پھر فرمایا اور اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین امت عطا کی۔ آج ہمارا یہ مقدر ہے کہ ہم اپنے سونے نبی کے امتی ہیں، اور حق اور سچ تو یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ اس صف میں امیر غریب، کوئی رنگ روپ، کوئی نسل ذات پات کچھ بھی نہ ہوتی، لیکن آج اگر ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ ہمارے نبی نے تو کافروں کو بھی سینے سے لگایا، ہمارے نبی نے تو کافروں کی بیٹیوں کے سر پر بھی دوپٹے رکھے، ہمارے نبی نے تو جو دودھ پلانے والی ماں تھی حضرت حلیمہ، وہ بھی جب دور سے گزرتی تو اپنے مقام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سگی ماں نہیں، دائی جنہوں نے دودھ پلایا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو حضور کا امتی تو کہتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم امتی بننے کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے۔ جنازوں پر بھی جاتے ہیں تو دکھلاوا ہوتا ہے، ہاں جی آئیے جی خیریہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے تے بخشش کرے، اس ہم دسنے ہاں ملنے ہاں تسی کسی دیہڑے اے جب ہی کرو کہ بغیر ملو تے چلے ونجو کسی کونے میں دے رہے ہو۔ نہیں جی، اسی جب تک ملسا نہیں اگلے پتہ نہ لگ سی تا اسنی نیکی کیڑی ہوئی، جنازہ کیڑا ہویا۔ یہ دو نمبری نے، ایک نمبر کام کرو اگر کرنا نے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے نبی کے زمانے میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب پسند عمل اگر اللہ کو محبوب تھا، پسند تھا، تو وہ محفل میلاد منانا پسند تھا اللہ کو۔ حضور کا زمانہ تھا، صحابہ کرام بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، ہماری طرح میں لفڑ نہیں مار رہے تھے۔ حضور کے صحابہ جب آپس میں گفتگو کرتے تھے تو شریعت کے مسائل پر گفتگو کرتے تھے، حضور کی ذات پر باتیں کرتے تھے، اللہ کی قدرت پر باتیں کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں پر باتیں کرتے تھے۔ آج دو دوست اگر اکٹھے ہو جائیں تو جب تک تیسرا کوئی بندہ بیچ میں نہ ہو تب تک ان کی باتوں کو ان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو حضور کا زمانہ تھا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ باتیں کر رہے تھے، اوپر سے حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ آج کا یہ مجلس، آج کا یہ جلسہ تمہاری کس نوعیت کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر اس نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ صحابہ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا اور عطا کر کے ہم پر احسان کر دیا کہ چلو اس کے نقش قدم پر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آج میلاد النبی ہے، میلاد کا دن تھا، میلاد کا زمانہ تھا، تو ہم اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ جیسا سونا نبی عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص اٹھ کر یہ کہے کہ حضرت فلاں بندہ ہے کہ جس نے اپنا محبوب کسی دوسرے کو دے دیا ہو، کوئی بھی نہیں ہے، مثال ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کی ذات پاک ہے کہ جو اپنا محبوب ہمیں دے رہا ہے، اور ہم اپنا آئیڈیل سونے نبی کو
بنانے کے بجائے کسی اور کو بنا لیتے ہیں۔ اور پھر من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور کی حدیث پاک ہے کہ تم جس کی مشابہت کرو گے کل بروز قیامت تم انہی لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ آج اگر تم حضور کا میلاد منانے والوں کے خلاف ہو کہ جو آپ کو روکتے ہیں کہ حضور کا میلاد نہ مناؤ، اور تم ان کی واہ واہ اور چرچے بھی کرتے ہو، تو میں اس بات پر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کل تمہارا حشر انہی لوگوں میں ہوگا۔ حضور کی ذات پر ہی اگر آپ لوگوں کا ایمان یقین پختہ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نہیں کرتا؟ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وسیلہ بھی تو ہے۔ آپ لوگ خود کوئی ایک بندہ آسمان سے دنیا میں آ کر تو دکھائے، نہیں آ سکتا۔ اللہ نے وسیلہ ماں باپ کو بنایا ہے، تبھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، نہیں تو ہم خلق من ماء دافق، اللہ نے فرمایا کہ تم تو اچھلتے ہوئے پانی میں سے بھی، میں نے تمہیں اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، تمہاری شان تو اس پانی کی بھی نہیں تھی، لیکن ہم نے تمہیں جسم عطا کیا، ہم نے تمہیں نام دیا، ذات دی، عقل دی، رزق دیا، سب کچھ دیا۔ اور پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ زمین پھر کہتی ہے کہ تو میرے اوپر ہی اکڑ کے چل رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جان لو صحابہ کہ اس پوری کائنات میں اگر اللہ رب العزت کو اس وقت کوئی محفل عزیز اور محبوب ہے تو وہ یہ محفل میلاد ہے۔ آپ لوگ میرا ذکر کر رہے ہو، آپ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، تو آپ بتاؤ جو بھی ان کاموں کو میلاد کا نام لے کر مناتا ہے وہ کون سا غلط کام کر رہا ہے؟ میں اس بات کا سخت مخالف ہوں کہ جو میلادوں میں جائے، جلوسوں میں جائے، لیکن نماز نہ پڑھے، چھوٹے بڑے کا ادب احترام تمیز وغیرہ وہ اگر نہیں رکھتا تو ایسے بندے کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔ میلاد کا کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے۔ آپ اپنے ماں کے سامنے بھی بیٹھو تو اس کا بھی کوئی ادب احترام ہے۔ آپ لوگ ماں کی طرف بھی ٹانگیں کر کے بیٹھ جاتے ہو، کیوں کہ ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ حضور کی اصل تعریف، حضور کا اصل سیرت ہمیں آج تک کسی نے سکھائی نہیں ہے، بتائی نہیں ہے۔ ہم لڑکیوں کی محبت میں تو گرفتار ہو جاتے ہیں، اور یار یاری لگانی ہے تو سونے نبی سے لگاؤ نا۔ میں نوجوانوں سے خصوصاً کہوں گا کہ شادی کرو بغیرتی نہ کرو، اور اگر محبت کسی سے کرنی ہے تو اللہ سے کر کے دیکھو، محبت کرنی ہے تو سونے اپنے نبی سے کر کے دیکھو، وہ لوگ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتے۔ دنیا کا ہر بندہ آپ کو بے وفا نظر آئے گا۔ آگے چلے، اگر میلاد منانا اتنا ہی جرم ہوتا، میلاد کی محافل سجانا اتنا جرم ہوتا، تو حضور کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور وہیں روک دیتے، حسان تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ نعوذ باللہ، تجھے حیا نہیں آتی کہ تو میری موجودگی میں میرا میلاد کر رہا ہے، میری ذات کے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ اگر کچھ بات ہوتی تو حضور وہیں روک دیتے اسے، انہیں، نعوذ باللہ صحابی تھے، انہیں روک دیتے کہ نہیں یہ غلط بات ہے، حضور کے قصیدے پڑھنا غلط ہے۔ آج جو بھی آپ لوگوں کو روکتے ہیں نا حضور کے قصیدے پڑھنے سے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ حضور کے زمانے میں حضور کا میلاد منایا گیا تھا، حضور کے سامنے منایا گیا تھا، حضور نے خود منایا ہے۔ وہ شعر سنیں کہ جو حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے زمانے میں حضور کی ذات پاک کے سامنے پڑھے تھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ حسان بن ثابت اپنے سونے نبی کے لیے شعر بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے جائیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ جمیل، جمیل کہتے ہیں حسین، خوبصورت کو، آپ سے زیادہ یا رسول اللہ خوبصورت آج دن تک اور قیامت کی صبح تک کوئی ماں اتنا خوبصورت بیٹا پیدا کر ہی نہیں سکتی جتنا خوبصورت بیٹا اللہ رب العزت نے جناب آمنہ کو عطا کیا، آپ کی صورت میں، آپ کی شکل میں۔ پھر خلقت مبرعا من کل عیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ آج جو حضور کی ذات پاک سے نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان بغیرتوں کو بتاؤ نا، ذرا بیوقوفوں کو بتاؤ نا کہ اللہ رب العزت نے حضور کی ذات پاک کو بغیر نقص کے پیدا کیا ہے۔ حضور کی ذات پاک پر آج دن تک مکھی نہیں بیٹھی، حضور کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی۔ آج ہمارے جسموں پر وہی گوبر سے مکھی اڑ کر ہمارے چہروں پر آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے سونے نبی کو اتنا پاک تو رکھا تھا نا، اتنا نورانی چہرہ ان کو عطا کیا تھا، اتنا نور انہیں عطا کیا ہوا تھا کہ دنیا کی کسی قسم کی کوئی گندگی ہمارے نبی کے پاس سے بھی نہیں گزری۔ ایک مقام تھا کہ آج جو چھوٹا بچہ چپل پہن کر آ جائے نا مسجد میں، وہ پرے دفعہ ہو چپل چاڑنا پیا ہوتے۔ ایک زمانہ تھا جب چپل پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ کیوں؟ اس وقت اس طرح ٹائلیں مائلیں نہیں تھیں۔ میدان عرب کا ماحول جب ہو نا تو وہاں کی گرمی جو لوگ گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے، گرمی وہ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تو اب گرمی ہے ہی نہیں ہے، حضور کے زمانے میں اور زیادہ گرمی ہوا کرتی تھی۔ تو حضور کی نالین مبارک کے نیچے لکھنے والوں نے لکھا کہ کوئی جو مبارک تھی کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے بارگاہ میں جبرائیل بھیجا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دے رہا ہے، اور آپ کے نالین کے نیچے دنیا کی کوئی گندگی لگی، اللہ کو یہ نہیں مقبول، نہیں پسند، لہٰذا آپ اتار دو۔ تو اللہ نے تو اپنے نبی کے نالین کے نیچے بھی کوئی نجاست کو قبول نہیں کیا۔ تو آج وہ لوگ کہ جو حضور کی ذات میں نقص نکالتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا معلوم نہیں، نعوذ باللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور حضور نے پھر فوراً اپنے نالین اتار دیے، صحابہ نے بھی اتار دیے۔ حضور نے پوچھا بعد میں، حضور دیکھ رہے ہیں آگے نماز پڑھا رہے ہیں، آگے پوچھا تم لوگوں نے کیوں اتار دیے؟ یا رسول اللہ، بس ہماری تو نمازیں تبھی مکمل ہوتی ہیں جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے اتارے تو لہٰذا ہم نے بھی اتار دیے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس تو جبرائیل آیا تھا۔ تو وہ لوگ یہیں ان کا جواب مل جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا معلوم نہیں، تو آپ بتاؤ نا، سونا نبی تو آگے دیکھ کر نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے صحابہ نے چپل پاؤں سے اتارے، تو کس نے بتایا آ کر؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارے سجدے اور تمہارے رکوع مجھ سے مخفی نہیں ہے، میں جیسے محمد آگے اگلی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ایسے ہی بعین ہی مجھے اللہ پیچھے بھی دکھاتا ہے۔ حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ خلقت مبرعا من کل عیب، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا۔ آج کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہو کر تو بتائے، آج کوئی اپنی مرضی سے اپنی خوبصورتی بنا کر تو دکھائے۔ تم ڈرائنگ کی صورت میں وہ کتابیں یا کمپیوٹر کی صورت میں کوئی بنا لوگے، لیکن نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی کوئی مثال آج دن تک نہیں دے سکتا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ محبوب سونے نبی جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ۔ آج کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ہم اہل سنت کے نزدیک سب سے بڑی نعمت اگر کوئی اللہ نے ہمیں دی ہے تو وہ سونا نبی ہمیں عطا کیا۔ آپ
دنیا کی جہاں جتنی بھی نعمتیں آپ اگر گنو تو گن سکتے ہو شاید، نہیں تو حضور نے اللہ نے فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت اگر اللہ نے ہمیں دی ہے تو وہ سونے محمد کے صورت میں ہمیں عطا کی ہے، اور اس نعمت کو ہم نے اتنا ٹھکرایا ہوا ہے اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے، کہ حضور ہر روز قبر میں مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے اعمال حضور کی ذات پاک کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ تو حضور رہی، حضور فرماتے کہ تمہارے باپ داداؤں کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا اچھا عمل ہوگا ہر روز فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک کا، اگر تمہارا عمل اچھا ہوگا تمہارے دادا باپ جتنے جو جا چکے ہیں وہ خوش ہوں گے، شکر الحمدللہ سنی اولاد بچھونے کے۔ اور یہی اعمال حضور کی ذات کے پاس بھی پیش ہوتے ہیں، اور محدثین لکھتے ہیں کہ حضور خوش ہوتے ہیں اس امتی پر کہ جو حضور کو خوش کرتا ہے۔ اس سے کیسے خوش ہوں گے کہ جو حضور کے میلاد سے روکتا ہے لوگوں کو؟ اس سے کیسے خوش ہوں گے حضور کہ جو کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں اور پکے 5 وقت کے پہلی صفوں میں نمازی بنے بیٹھے نظر آتے ہیں، اور رویے ان کے ایسے ہوں کہ حضور کی ذات سے دور دور تک بھی وہ نہ نظر آتے ہوں، تو پھر ایسے لوگوں سے حضور خوش نہیں ہوں گے۔ آج ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم حضور کی ذات کو مان کر صحیح طریقے پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اس پر چلائے۔ دیکھ ہم سب چکے ہیں، آپ میں سے کون سے ایسا شخص ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ نماز کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک شخص یہ تو بتایا کہ وہ کہے کہ مجھے حافظ صاحب یہ نہیں پتا کہ نماز جنازہ کیا ہوتی ہے، یا روزہ کیا ہوتا ہے، یا زکوٰۃ حج عمرہ کیا ہوتا ہے۔ سب کو ہر دین کے بارے میں پتہ ہے، کسی کا حق کھانا کیا ہے سب کو پتہ ہے، کسی کی زمین پر کسی کے مال پر قبضہ کر لینا کیا ہے سب کو پتہ ہے، برا عمل ہے، گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود زمینوں پر بھی قبضہ کر رہے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو دھوکے بھی دے رہے ہیں، منافقت بھی کر رہے ہیں، چغلیاں غیبتیں بھی کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم بہوں کھرے سچے پکے عاشق رسول ہیں۔ یعنی جو آپ رویہ اور جو آپ کہتے ہو زبان سے، اگر آپ کا عمل اس کے مطابق نہیں تو پھر آپ منافق ہو۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے اگر آپ کا عمل اس کے مطابق نہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو درست کریں۔ اگر درست نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو دوبارہ دائرہ اسلام میں لاؤ، داخل کرو۔ آخری بات کر کے ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یا جو بھی کہ حضور کی میلاد کی خوشی میں کچھ نہیں ملتا، آئیں میں آپ کو حضور کے شہر کی کہانی سناؤں۔ اہل مکہ میں ولادت کے دن، حضور کی ولادت کے دن مکہ مکرمہ کی حالت یہ تھی، اور آج بھی حضور سے محبت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، صبح طلوع ہوتے ساتھ ہی وہ لوگ کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اس دعوت کا اہتمام کرنے سے اللہ رب العزت ہماری مشکلیں دور کرتا ہے۔ ان کو خواب آئی ہے کیا؟ ان کو پتہ ہے اللہ نے ان کی مدد کی ہے تو وہ تبھی کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی سنی حضور کے نام پر کوئی دیگ پکا دے، کوئی 2 چیز یا کوئی پانی کا گلاس ہی کسی کو پلا دے تو لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو اہل عرب کو بھی جا کر بولو نا کہ جو لوگ حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد بھی آج تک یہ عمل کر رہے ہیں، ایک بزرگ ہیں قاضی شافی صاحب، وہ بھی اور ان کے صاحبزادے بھی آج دن تک یہ عمل کر رہے ہیں، ان کی اولاد جتنی بھی ہے۔ اور ان سے پوچھا یار آپ لوگ کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکلیں دور کرتا ہے۔ تو پھر جس کے نام کی محفل سجانے سے اللہ مشکلیں دور کر سکتا ہے تو اس کے نام کے قصیدے پڑھنا، اس کے نام کے چرچے گانا، میں سمجھتا ہوں اس بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ قبر میں جب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا نا، ما کنت تقول فی ھذا الحق رجل، کہ بتا اس سونے نبی کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا عقیدہ تھا، کیا نظریہ تھا،
تو وہاں آپ سینہ تان کے یہ کہہ سکو گے کہ ہاں یہی تو وہ نبی ہے کہ جس کے لیے مر کے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اگر آپ نے اس دنیا میں اپنے سونے نبی سے تعلق توڑ کر رکھا، اپنے آپ کو سونے نبی سے دور کر کے رکھا، تو پھر جب قبر میں جاؤ گے نا تو پہلی فرصت میں آپ کہو یار یہ کون شخص ہے، فرشتوں سے کہو گے یہ کون ہے، میں ان کو نہیں جانتا، تو پھر وہی مقام آپ کا جہنم وہیں سے شروع ہو جائے گی کہ جس کو اپنے سونے نبی کی قبر میں پہچان نہ ہو سکی تو وہ پھر کس جنت کی لالچ لے کر بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری جنت اور دوزخ کا فیصلہ قبر میں ہو جاتا ہے۔ کیا یا رسول اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، سمجھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب 3 سوال تمہارے میت سے، تمہارے مردے سے قبر میں ہوتے ہیں، اللہ، دین اسلام کا اور سونے نبی کا، تو جو ان سوالوں میں پاس ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو، اس کی قبر کو جنت کے لیے کھول دیتا ہے، اور جو ان سوالوں میں فیل ہو جائے، آپ میں نے کتنے لوگوں کے منہ سے سنا ہے وہ یار نکے جیسا سوال ان چاہ دیساں جواب، بیٹا یہ دنیا نے پیپر نہیں کہ تسی نکلا مار کے بھی پاس ہوئے سو، جیسے لے اکھ بند ہونی ہے نا، دنیا جہانی الگ بکھری، بالکل الگ دنیا، تو ہر وہ شخص کے جو یہ سوچ کر بیٹھا ہے اللہ معاف کرنے والا، بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ پکڑنے پہ آئے نا تو پھر بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ لیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ 3 سوال جس نے صحیح جواب ان کے دے دیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت یا دوزخ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔